اسلام کے دشمنوں نے تاریخ کے اندر یہ جھوٹی روایت لکھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید کے گھر گئے. حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور زید کی بیوی تھوڑے سے مختصر لباس پہن کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی داخل ہو گئے اور نبی جس نے تعلیم دی ہے جاؤ تو دروازہ بجاؤ, سلام کرو, اجازت مانگو, اجازت ملے تو اندر جاؤ, نہ ملے تو واپس آ جاؤ. اس نبی پر اسلام دشمنوں نے تہمت لگائی کہ وہ زید کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. زید کی بیوی نیم برہنہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور واپس آ گئے. آپ کو وہ اچھی لگی. زید آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے پتہ لگا ہے آپ میرے گھر آئے اور آپ کی نظر میری جوروں پر میری بیوی پہ پڑ گئی, آپ کو وہ اچھی لگی, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اشرف یہ حضرت سید علی حبیری کشف المحجوب صفحہ 267 پر محمد کریم کی یہی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر حالت سکر میں زید کی بیوی پہ پڑی, وہ زید پہ حرام ہو گئی اور آپ پہ حلال ہو گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگانے والے یہی صوفی ازم کے امام ہیں. اگر ان کی تعریفوں کے اور ان کے قصوں کو بیان کروں تو رات گزر جائے. کس کس نے اس صوفی ازم کے عقیدوں کو پھیلایا اور کس کس نے منصور حلاج کی تعریف کی. یاد کر لو دین اسلام دین توحید ہے اور توحید کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس بات پر کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ارے اللہ کا بیٹا بنانے والے تو چھوٹے مجرم, اللہ کا بیٹا بنانے والے چھوٹے مجرم, انہوں نے ایک ہی اللہ اور بنایا نا. اور یہ صوفی ازم کے داعی اس سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے ہر چیز کو اللہ قرار دے دیا, ہر چیز کے اندر اللہ کو مانا. یہ ایمان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ صوفی ازم اسلام کے مقابل دشمنوں کا پیدا کردہ ایک ایسا دین ہے جو اس کے راہ پر چلے گا. اس کی راہ بغیر شک اور شبہ کے جہنم کی راہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین توحید پہ چلائے, اللہ ہمیں اس توحید کا فہم عطا فرمائے جس توحید کو سارے انبیاء نے کہا ہے. اللہ ہمیں اس توحید کی سمجھ عطا فرمائے جس توحید کے لیے 13 سال تک محمد کریم نے مکے میں محنت کی. اللہ ہمیں وہ توحید عطا فرمائے جس توحید کی دعوت کو چھوڑنے کی دعوت دینے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے چچا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دے میں پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے بعد نہیں آؤں گا. اللہ ہمیں اس توحید پہ قائم رکھے, دائم رکھے, موت دے تو اسی پہ دے, اٹھائے تو اسی پہ اٹھائے, اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولیاء سے صادر ہونے والی کرامات کی کیا حقیقت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اولیاء کی کرامات پر حق ہے. وہ کرامات کیا ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک گھر میں مہمان آئے, کھانا تھوڑا سا تھا, کھانے والے زیادہ تھے, دسترخوان پہ رکھ دیا گیا, لوگ کھاتے رہے جاتے رہے, کھانا اللہ کی طرف سے اس میں بڑھتا رہا. صحابی جا رہے ہیں, راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے, ان کی لاٹھی بلب کی طرح چمکنے لگ جاتی ہے. یہ کرامات یا اولیاء برحق ہے, صحابہ سے ہوئی, اللہ کسی ولی کے ہاتھ میں بھی دکھا سکتا ہے. اس میں اختیار ولی کا نہیں ہے. اللہ عز و جل جب چاہے جس کے ہاتھ پر چاہے جیسے چاہے دکھا دے, اس میں اختیار نہیں ہے. اختیار اللہ کا, بندے کے اختیار میں نہیں. جن کا ہم انکار کرتے ہیں وہ کرامات کے نام پر پھیلا ہوا شرک ہے, جس میں کرامات کے طور پر اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے. اللہ کی صفات ولی کو دے دی جاتی ہے. بولنے والی سرکار اسٹیشن پہ آتی ہے, ایک انگریز کو دیکھتی ہے, اس کے ہاتھ میں ایئر گن ہے, اس سے پوچھتی ہے انگریز صاحب یہ کس لیے؟ اس میں گولی ڈالتا ہے, پرندے کو مارتا ہے, وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے. کہتا ہے یہ اس لیے. انگریز دیکھتا ہے بولنے والے بابے کے ہاتھ میں تسبیح ہے, وہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کس لیے ہے؟
ان دونوں کا ٹرانسلیٹر تو رہا ہوگا بیچ میں. اس کو انگریزی آتی تھی, اس کو پنجابی آتی تھی, خیر اس کو چھوڑو. اس نے اس تسبیح پہ کچھ پڑھا اور پھونک ماری اور مردے پرندے کے اوپر رکھا, وہ زندہ ہو کے پھر ان کو بیٹھ گیا. یہ موت و حیات کے اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے انبیاء کے جو معجزے آتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے وہ مردے کو زندہ کرتے تھے, لیکن معجزہ صرف رسول کے لیے خاص ہوا کرتا. معجزہ اللہ حق کی وضاحت کے لیے ان کو دیتا ہے. کرامات کے نام پہ جو شرکیہ تصرفات اولیاء کی طاقتیں پھیلائی جاتی ہیں, ہم اس کے منکر ہیں, کرامات کے منکر نہیں. ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کس طرح صوفیزم کے حقائق کے بارے میں بتا سکیں؟ کیسٹ کے ذریعے, سی ڈی کے ذریعے, کتاب کے ذریعے. اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, بولا ہے, کہا ہے. تو آپ ان کو لے جائیے اور ان کو سنائیے. پھر یہ کتابیں, جن کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں, یہ کوئی ایسی کتابیں نہیں جو مارکیٹ سے نہ ملیں. ان صوفیوں کی دکانوں پہ جا کر یہ نام لے جائے, وہ آپ کو کتابیں دے دیں. وہ کتابیں لیں, اس پہ نشان لگائیں اور جا کر ان کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے, اگر یہ ایمان ہے تو شرک کیا ہے. یہ سارے عقائد تو شرکی عقائد. صوفیہ کی جو روایات ہم نے پڑھ کر سنائی ہے, خاص طور پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب سے, اس کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے, تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اگر ان کی چہروں سے سیاہ چادریں اتارنا مقصود نہ ہوتا, اللہ کی پناہ, ہم اس طرح کے اللہ کی توہین والے جملے نہ کریں. لیکن کیا کریں کہ ان ظالموں کو اللہ کا اولیاء قرار دے دیا گیا ہے, جو صوفی ازم کے شرکیہ اور کفریہ عقیدوں کے داعی ہیں. عام آدمی نہیں, اس عقیدے کے داعی ہیں. تو ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ان کے عقائد بیان کیے جاتے ہیں. صرف اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تصوف کی یہ تعریف کہاں ہے؟ ہم نے ابن عربی کی کتاب سے آپ کو سنا دیا کہ جو خالق اور مخلوق کو دو کہے وہ مشرک ہے, اور جو ایک کہے وہ موحد ہے. یہ تو ابن عربی جو صوفیوں کا امام ہے, اس نے فصوص الحکم کے اندر اس عقیدے کو کھل کر بیان کیا ہے کہ جو دو جانتا ہے, خالق اور مخلوق کو الگ الگ سمجھتا ہے, وہ مشرک ہے, اور جو دونوں کو ایک جانے وہ موحد ہے. یہ عقیدہ صوفیہ کے ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا. ایک سائل پوچھتا ہے, میں اہل توحید ہوں, اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, کیا میں بریلوی یا دیوبندی حافظ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں سے ابھی فارغ ہو کر کمپنی سے اپنے کمپنیوں میں جانا ہے نا. آپ جب باہر نکلو گے, روڈ کے اوپر ایک ٹیکسی والا کھڑا ہے اور کہتا ہے بھائی یمبو سٹی تک چھوڑ کر آؤں گا اور بلاش چھوڑ کر آؤں گا, کوئی پیسہ نہیں ہوگا, بیٹھ جائے. آپ بیٹھتے ہوئے اگر اس کو غور سے دیکھتے ہو تو وہ اندھا نظر آتا ہے. بیٹھو گے, وہ مجانن لے جا رہا ہے, بلاش لے جا رہا ہے, 2 ریال بھی بچ رہے ہیں. بیٹھو گے تو مرے گا اور مروائے گا. اندھا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا, یہ خود بھی مرے گا, مجھے بھی مرے گا. جو بندہ شرکیہ عقیدوں کا حامل ہے, ہم عوام کی بات نہیں کر رہے, عوام تو بیچاری کالانعام ہے, ان کو تو پتہ نہیں. جو ان عقائد کو جانتا ہے, ان عقائد کے بارے میں ان کو علم ہے, اپنے علماء کی نقیدوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان سے برات نہیں کرتا, ان شرکیہ اور کفریہ عقیدوں سے برات نہیں کرتا, جاننے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود, انہی عقائد پہ کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے, ایسے کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں جو کہے کہ یہ عقیدے شرکیہ ہیں, کفریہ ہیں, نہ میں ان عقیدوں کو مانتا ہوں, نہ ان عقیدوں کو بیان کرنے والوں کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں, ان شیطان کے اولیاء سے برات کا اعلان کرتا ہے, تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں.